بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید جی آپ سب کو ایک نئے سفر پر، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہماری مدد فرمائی اور ہم بڑے ہی اچھے طریقے سے احسن طریقے سے QC1 سے لے کر 4 تک چلے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے آگے QC5 6 7 اور یوں ہی چلتا رکھے کہ ہم قرآن کے سفر کو جاری رکھیں اور انشاءاللہ ہماری انتہا اللہ کی بنائی ہوئی جنتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بغیر کسی وقفے اور بریک کے ہم نے QC4 کے رزلٹ اناؤنسمنٹ کے بعد نیکسٹ ڈے سے QC5 کے لیسنز کا آغاز کر رہے ہیں ہم آج سے۔ تو QC5 پڑھنے میں اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری ترتیب کیا رہے گی پڑھنے کی۔ اگلے 5 صفحات کی تعلیم ہوگی، یعنی صفحہ نمبر 16 17 18 19 اور 20، یعنی کہ پہلا پارہ ہمارا مکمل ہو جائے گا اور آیات ہوں گی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 سے لے کر 141 تک۔ کورس 4 کورس 2 3 جس طرح ہم نے دیکھا اسی طریقے سے 2 حصے ہوں گے ہر سبق کے۔ پارٹ اے میں سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات، ہر صفحہ کے 4 سبق یعنی 20 سبق بن جائیں گے، اور پارٹ بی میں گرامر کے نحو کے بنیادی اسباق ہم پڑھیں گے جو کہ ہم پڑھنا شروع کر چکے تھے۔ آخری لیسن کے اندر ہم نے جملہ اسمیہ سٹارٹ کر دیا تھا، تو اب ہم اسی کو مزید آگے کنٹینیو کریں گے، جملہ اسمیہ اور مزید جملے کی اقسام دیکھیں گے۔ قرآن کریم کے مزید الفاظ کو سیکھیں گے، ہر سطر میں ایک لفظ ہمیں نیا نظر آئے گا، ہم اس کو سٹڈی کریں گے، اس کی گرامر کو دیکھیں گے، جو پڑھے ہوئے الفاظ ہیں ان کا اعادہ ہوگا، اور 16ویں صفحے پر ہمیں ٹوٹل 14 نئے الفاظ نظر آئیں گے، یعنی ہر سطر میں ایک سے بھی کم نیا لفظ اگر ہم دیکھیں ایوریج تو 17 لائنیں جو ہے وہ 15 لائنیں ہیں اور 14 نئے الفاظ ہمیں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا مقصد الفاظ اور معانی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کے لیے اشارات اور فقرے اسی ترتیب پہ ہم سیکھیں گے جیسے QC2 سے ہم نے شروع کیے تھے، اور ہر نئے فقرے کو اس فارمولے کے تحت سیکھیں گے R5S10 لاؤڈ۔ یہ ہم QC2 سے اس کو سمجھتے آ رہے ہیں کہ ریلیکس کریں گے، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کوئی ٹینشن میں نہیں لینا، گہری سانس لیں گے تاکہ اطمینان کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ہم سیکھیں۔ 5 سینسز کا استعمال کرتے ہوئے ہم جو بھی لفظ ہے جس کو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم جس بھی اپنی سینس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی نئے فقرے کو سیکھیں گے۔ 10 سیکنڈ تک بلند آواز سے اس بات کو، اس جملے کو، نئے فقرے کو دہرائیں گے، اور یہی کام ہم 10 سیکنڈ تک کم از کم کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ہم جو سب سے اہم اور بنیادی مقصد ہے ان سارے کورسز کا اور تمام ہی قرآن کی کلاسز کا، کہ قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا، کہ قرآن ہماری زندگیوں میں کیسے تبدیلی لائے، یعنی ہر آیت کو تصور اور احساس کے ساتھ مطالعہ کریں گے، اس پر غور و فکر، اور پھر دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ PPI کے ذریعے نحو کے بنیادی قواعد سیکھیں گے انشاءاللہ، اور سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے قرآن سے متعلق عربی بول چال کے 200 سے زائد جملے سیکھیں گے۔ ہم پھر سے بائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے۔ کورس 2 میں ہم نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا استعمال کیا تھا اشارات کو یاد کرنے کے لیے۔ کورس 3 میں ہم نے بایاں ہاتھ استعمال کیا۔ کورس 4 پھر سے دائیں ہاتھ پر تھا، اب ہم کورس 5 میں ہیں، تو یہ اشارے ہمارے پھر سے بائیں ہاتھ پر ہوں گے۔ ترتیب یہی ہوگی، پیج نمبر 16 17 18 19 اور 20۔ ہر صفحے کے 4 اشارات، تو 16واں صفحہ شروع ہوتا ہے تو اس پر 4 اشارات ہیں، ان کو ہم چھوٹی انگلی پر یاد کریں گے۔ نسخ اور نسیان، دہرائیے میرے ساتھ، نسخ اور نسیان۔ کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ نسخ اور نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی،
जन्नत सिर्फ यहूद व नसारा को। मुख्तसर इशारे, नस्ख, सवाल, ख्वाहिश, जन्नत। नस्ख, सवाल, ख्वाहिश, जन्नत। नस्ख, सवाल, ख्वाहिश, जन्नत। पहला इशारा है नस्ख और निस्यान। तरतीब वही रहेगी, हम पहले इसका पिछली आयत के साथ रब्त समझेंगे कि पिछली आयत के साथ क्या ताल्लुक बन रहा है, और उसके बाद हम उसकी तिलावत करेंगे, फिर उसका लफ्जी और फिक्री तर्जुमा और शरह, और फिर उसके अंदर आने वाले अस्मा और अफ़आल सीखेंगे। तो पिछली आयत, तो गुज़श्ता आयत में अल्लाह ने मदीना में मौजूद अहले किताब के हसद को बयान फरमाया, और वो लोगों के यानी मुसलमानों के जहनों में शुकूक और शुबहात पैदा करते थे। यहाँ अल्लाह ताला उनके कुछ शुबहात का जवाब दे रहा है। मुख्तलिफ किस्म की जो है वो फजूल सवालात करके मुसलमानों के जहनों को कंफ्यूज करना चाहते थे। अल्लाह ने उनके उन बेबुनियाद सवालों का जवाब दिया है। दो आयात हैं, तो हमारे लिए असबाब क्या है इन दो आयात में? अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, कब वही नाजिल होगी और कब वही नहीं नाजिल होगी, कौन सी चीज किस वक्त और किस अंदाज में बतानी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबसे बेहतर जानने वाला है। अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है, वह हर चीज का मालिक है। अल्लाह के सिवा ना तो कोई मददगार है और ना ही कोई बचाने वाला है। अल्लाह ताला हमें इस बात का यकीन नसीब फरमाए। नए अल्फाज की अगर हम बात करें तो टोटल 5 नए अल्फाज हमें मिलेंगे इन आयात में। तो जिन फिक्रों को थोड़ा हाईलाइट किया गया है, सिर्फ उनमें एक एक लफ्ज नया आया है, बाकी सारे के सारे अल्फाज हमारे पड़े हुए हैं। और आपको याद है कि हम किसी 2-3 से ही ये बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं कि ये नए अल्फाज हैं, तो मुराद नए अल्फाज से ये होता है कि ये अल्फाज इससे पहले डिटेल के साथ किसी कोर्स में नहीं पढ़े गए। अदरवाइज क्योंकि हमारी उर्दू जुबान मादरी जुबान है, उस उर्दू जुबान की वजह से बहुत से अल्फाज जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं वो हमारे लिए अजनबी बहरहाल नहीं होते। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, कुछ अल्फाज नए होंगे लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि जो पहले से हम उनको जानते होंगे, सिर्फ उसकी ग्रामर वगैरह को हम आज समझेंगे। आइए तिलावत से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो कुछ हम मनसूख करते हैं कोई आयत, या हम उसे भुला देते हैं, तो हम उससे बेहतर ले आते हैं या उस जैसा ले आते हैं। क्या आपने नहीं जाना कि अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। इसका बामुहावरा तर्जुमा हुआ। आइए लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा फिक्रों को देखते हुए समझते हैं। अब ये एक फिक्रा आया है, मा नंसख मिन आयतिन। इसमें मा, मिन और आयतिन ये सारे अल्फाज हमें आते हैं। नंसख नया लफ्ज है, तो इसको दोहराइए, मा नंसख मिन आयतिन। जो हम मनसूख करते हैं कोई आयत, तो मा, इसमें टुकड़े अगर हम देखें तो एक हो गया मा, दूसरा नंसख, मिन और आयतिन। 4 टुकड़ों पर मुश्तमिल ये एक फ्रेज और फिक्रा है। तो मा नंसख मिन आयतिन, जो हम मनसूख करते हैं कोई आयत, औ या नुनसिहा, ये 2 अल्फाज हैं, नुनसी और हा, नुनसी हा। अच्छा, अगर हम इसके टेबल को देखें तो ये असल में था नुनसी। नुनसी जो था ये असल में नुनसी था या के साथ। तो अगर ये नुनसी था तो क्या हम इसका टेबल पहचान सकते हैं? किसी 3 में हमने मजीद फी के टेबल्स पढ़े हैं, तो ये नुनसी कौन से टेबल से आ रहा है? नसिया। नहीं नहीं सर, इसकी अलामत मुजारे पे तो पेश है, तो ये तो पेश उसमें है, से होगा, मजीद फी में से होगा। मजीद फी में से, अस्लमा से होगा। अस्लमा से है, के टेबल से अस्लमा से अंसा, होगा अल्फा और की ये तरह। बनेगा अंसा युनसी। तो अंसा युनसी की तरह हमने किसी 3 में कौन सा टेबल किया है? अलका युल्की। अलका युल्की, माशाअल्लाह। तो अंसा युनसी से है, तो युनसी, युनसूना, तुनसी, उनसी, तुनसूना, नुनसी, हम भुलाते हैं। और इसकी या जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो गई है, नुनसी रह गया। और माँ की वजह से
अच्छा, वजह हम आइन पे देखते हैं इसकी कि ये वजह क्यों गिरा है, अच्छा। ये हम आखिर में देखेंगे। जब हम ग्रामर देखेंगे अस्मा और अफाल की, उस वक्त बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या ग्रामर अप्लाई हुई है जो हम पढ़ चुके हैं। न ती, ये भी असल में था न ती, अता या ती से न ती था, हम ले आते हैं, हम आते हैं, बिखैरिन, बेहतर के साथ। तो फिर तर्जुमा उर्दू में करते हैं हम ले आते हैं बेहतर, मिनहा, उससे, औ मिसलिहा, या उस जैसा। अलम तालम, क्या आपने नहीं जाना, ये सारे अल्फाज हमारे पढ़े हुए हैं। अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज के ऊपर खूब कुदरत रखने वाला है। नस्ख कहते हैं खत्म कर देना, मनसूख कर देना, या कल अदम करार दे देना। तो अब मनसूख अगर हम याद रखें तो मनसूख से हमें ननसख का माना याद रहेगा। उर्दू में हम ये लफ्ज यूज करते हैं मनसूख, उर्दू में ही यूज हुआ है मनसूख करना। तो ननसख जो हम मनसूख करते हैं। तो जब तौरात और इंजील और दीगर किताबों के मुकाबले में कुरान मजीद को आखिरी किताब बनाकर नाजिल कर दिया गया और बाज़ अहकाम तब्दील कर दिए गए, जैसे हफ्ता के बजाय जुमा को खास कर देना, या बैतुल मक़दिस के बजाय मक्का को क़िबला बना देना, तो कुछ यहूदियों ने उस पर एतराज़ किया और आम मुसलमानों के दिमागों में शुकूक और शुबहात डालना शुरू किए, कोशिश की। कहने लगे अगर ये किताब यानी कुरान अल्लाह ही की तरफ से है तो अल्लाह तो हर चीज को जानने वाला है, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया कि एक पहले हुक्म एक रखा और बाद में उस हुक्म को तब्दील कर दिया। जब उसे मालूम था कि बाद में ये चेंज होना है तो शुरू से ही वही हुक्म रखता। तो अहकाम की ये तब्दीली कैसे हो सकती है अगर ये किताब अल्लाह की तरफ से है। लिहाजा वो शुकूक डालने की कोशिश करते कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं है। इसी शुबे का जवाब अल्लाह ने दिया है। तो इस आयत में अल्लाह ये पैगाम दे रहे हैं कि हम जानते हैं कि इंसानों के लिए मुख्तलिफ जमानों में क्या बेहतर होता है, कब कौन सी नई और बेहतर चीज उन्हें सिखानी है। हम हर चीज पर कुदरत रखते हैं। इसी तरह ये पैगाम भी है कि हम या तो पिछली चीज से बेहतर चीज ले आते हैं या उसी की तरह कोई और चीज हो जाती है रिप्लेसमेंट। बेहतर, बेहतर से मुराद क्या है, किसके एतबार से बेहतर, यानी हम इंसानों के एतबार से बेहतर, हम इंसानों के लिए बेहतर है। और वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तो कोई भी बात और कोई भी हुक्म सब एक जो है वो लेवल और दर्जा रखती हैं। किसी चीज का जो दर्जों के अंदर तफावत है वो यकीनन इंसानों को देखते हुए कि एक जमाने में कोई एक हुक्म नाजिल किया गया, फिर जमाना गुजरा, कुछ नए लोग आए, नई नस्लें आई तो उनके लिए हुक्म में तब्दीली की। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी हिकमत के मुताबिक तब्दील करते हैं। कुछ लोग इस्लाम से नफरत की वजह से इस्लाम के खिलाफ शुकूक व शुबहात, गलत फहमियाँ और झूठे प्रोपेगेंडे फैलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी झूठी खबरें फैलाई जाती थीं और आज भी गलत लोगों की जानिब से फैलाई जाती हैं। तो हमें ऐसा कोई भी प्रोपेगेंडा होता हुआ नजर आए तो हम इन आयात को अपने जहन में रखें कि अल्लाह ने फरमाया है कि कोई भी हुक्म अगर एक आया और उसके बाद उस हुक्म में कोई तब्दीली आई है तो ये तब्दीलियां अल्लाह ने अपनी हिकमत के मुताबिक नाजिल फरमाई है। तो ये आयत का मुताला हमारा कंप्लीट हुआ। आइए इस आयत को पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, जो हम मनसूख करते हैं कोई आयत या हम उसे भुला देते हैं, नअति बिखैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा, तो हम उससे बेहतर ले आते हैं या उस जैसा ले आते हैं। अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या आपने नहीं जाना कि अल्लाह हर चीज के ऊपर खूब कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी आयत की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या आपने नहीं जाना कि अल्लाह यानी उसी के लिए है बादशाहत आसमानों और जमीन की, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई वली और ना कोई मददगार। वली कहते हैं हिमायती को, सपोर्टर। अल्लाह के मुकाबले में ना तो कोई सपोर्टर है अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा ना तो कोई सपोर्टर और हिमायती है और ना ही कोई मददगार है।
تو لفظ ب لفظ ترجمہ دیکھیے، علم تعلم، سارے الفاظ آتے ہیں ہمیں، علم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا؟ ہم جانتے ہیں اصل میں تھا تعلم، اس کے شروع میں جب لم آیا تو لم نے کیا کیا، اس کو ایک تو آخر میں جزم دے دی اور اس کا معنی جو ہے وہ نفی میں کر کے ماضی میں لے گیا ہے۔ تو کیا آپ نے نہیں جانا ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، یہاں ملک لفظ جو ہے بادشاہت، یہ آیات کے اندر آنے کے اعتبار سے تو یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے یہاں پہ، لیکن بہرحال ملک ہم اردو میں بھی اس لفظ سے جو ہے وہ بڑا ہی مانوس لفظ ہے، یہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ تو لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ تو پوری کائنات اللہ ہی کی ملکیت ہے، یہاں اللہ ہمیں اس کی بادشاہت اور اس کی بادشاہت پر اور اس کی قدرت اور طاقت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی حکومت تمہاری نگاہ اور تصور سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے؟ کسی سونامی، زلزلے یا طوفان کی آمد کے وقت اپنی کمزوری کو محسوس کرو، یعنی ایسے حالات میں تم صرف اور صرف اللہ ہی کے بھروسے ہوتے ہو۔ ایسی اس کائنات کے بڑے اور پھیلے ہوئے انتظام کا تصور کریں، اس میں بہت سارے حصے تو ایسے ہیں کہ ہم ابھی تک انہیں پورا سمجھ ہی نہیں سکے، جیسے پودوں کا بڑھنا، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی دنیا، کھانے اور پانی کا سسٹم، اوزون سے بچاؤ کا سسٹم وغیرہ، یہ ساری چیزیں جن پر ابھی تک ریسرچ جاری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہیں جن پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسانوں کو معلوم ہی نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے نظام کو بنا رکھا ہے اور اس کو چلا رہا ہے۔ تو وہ اللہ جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے اور اربوں خربوں پیچیدہ نظاموں کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے، اس کے لیے کائنات میں موجود انسانوں کے لیے زیادہ بہتر ہدایت اور رہنمائی کو لانا ذرا بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اس بات کی خوشی اور مسرت کو محسوس کیجئے کہ جس تنہا اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ ہمارا رہبر اور مددگار ہے۔ وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ ہماری مدد کرے گا اور رہنمائی کرے گا۔ اس لیے ہر قسم کی جھوٹی مخالفت اور جھوٹی خبروں اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کے مقابلے میں ہماری حفاظت کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی معیت کو ہمیشہ اپنے ساتھ تصور کریں، ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا ہمیں اللہ کی جانب سے ملنے والی ہدایت پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے یا نہیں؟ کیا میں حل تلاش کرنے کے لیے کتابوں سے رجوع کرتا ہوں؟ کیا میرا یقین اسلام کے خلاف جھوٹے الزامات سے لڑکھڑا جاتا ہے؟ کیا میں غلط لوگوں کا صحیح جوابات کے ذریعے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ کیا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہے؟ تو ان سارے جو ہے وہ چیزوں کو پر اپنے آپ کو رکھ کر پرکھا جائے، غور کیا جائے کہ کیا ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، کہیں پر کمی محسوس ہو تو اس کمی اور کمزوری کو اپنے اندر سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ آئیے لیتے ہیں ایک حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ ایسے کلمات پڑھنے کا حکم کیجئے کہ انہیں میں صبح و شام پڑھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے،
اور اس کے شرک کے شر سے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سب سے بہترین فرد حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی ہے۔ تو ہمیں بھی اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے اور اپنی روزانہ کی صبح اور شام کی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آیت کو پڑھیے ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، کیا نہیں جانا آپ نے کہ اللہ اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ الحمدللہ ترجمہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ آئیے ہم اسباب کو ایک مرتبہ پھر سے دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، وہی کب نازل کرنا ہے اور کب کون سی بہتر اور نئی چیز سکھانی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ہمیں سکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کا وہ تنہا مالک اور مختار ہے۔ اللہ کے سوا نہ تو کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہے۔ ہم اللہ سے ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں مضبوط ایمان، اپنی کتاب سے محبت عطا فرمائیے، شیطانی وسوسوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اور تمام شکوک و شبہات کا مقابلہ کرنے میں ہماری مدد فرمائیے، اور ہمیں علم عطا فرمائیے کہ ہم کسی بھی گمراہ کن پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ اور آئندہ کے لیے پلان بنایا جائے کہ میں ہر ہفتہ کم از کم ایک بار زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ بڑے ہی قابل ستائش ہیں کہ جو یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو آسمان و زمین کے بنائے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس غور و فکر کے نتیجے میں جب انہیں بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں بھی آتی تو ان کا آخری بات یہی ہوتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ ساری چیزیں بے فائدہ تو پیدا کی نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی فائدہ اور حکمت ضرور ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو آسمان و زمین کی تخلیق پر اور اس کے نظام پر غور و فکر کرنے سے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی قدرت ہمارے دلوں میں مزید راسخ ہوگی۔ آیات اس میں اسماء ان آیات میں جو آئے ہیں اس میں سے کچھ کی جمع لیں گے۔ آیت ایک واحد ہے اور اس کی جمع آیات، آیت یا نشانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ السماوات یہ جمع ہے اور اس کا واحد سماعن، اور آئی تھنک یہ دونوں ہی ہم پہلے سے دیکھ چکے ہیں، پہلے بھی ہم ان دونوں کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ولی، ولی یہ سنگولر ہے اور اس کا پلورل آئے گا اولیاء، ولی کا پلورل اولیاء۔ آیت کی جمع آیات، سما کی جمع سماوات، اور ولی کی جمع اولیاء۔ اب افعال کی طرف آئیں تو افعال میں سے پہلا فعل ہے ننسخ، یہ فتح کے پیٹرن پر آئے گا، تو اس کی 6 چابیاں ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ نسخ، ینسخ، ینسخ، فتح ہے، ینسخ، ینسخ، انسخ، 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 ناسخ، ناسخ، منسوخ منسوخ اور نسخ۔ نسخ، نسخ، ینسخ، انسخ، ناسخ، منسوخ، نسخ، نسخ کر دینا، منسوخ کر دینا۔ تعلم تو ہمارا QC1 کا ٹیبل ہے، ہم اس کو کئی دفعہ پریکٹس کر چکے ہیں۔ ملک یہ ضربہ کے پیٹرن سے آئے گا، ملکا، یملکو، املک، مالک، مملوک، ملک، ملکا، یملکو، املک، مالک، مملوک اور ملک۔ ملک کا معنی مالک ہونا، ملکا وہ مالک ہوا۔ اور نصیر یہ نصارہ سے آ رہا ہے، تو اب ہم کسی 4 میں پڑھ چکے ہیں، صفت پلس مبالغہ، تو بتائے گا کوئی کہ نصیر یہاں پر جو مبالغہ کے لیے آ رہا ہے یا صفت کے لیے آ رہا ہے یا دونوں ہیں؟ سر یہ صفت کے لیے دونوں ہیں۔ سر یہ فعل متعدی سے ہے جی، تو یہ مبالغہ ہوا، مبالغہ یہ ہوا، صفت اور مبالغہ دونوں ہیں۔
अच्छा, सिफत और मुबालगा दोनों कब होते हैं? जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल अल्लाह के लिए हो रहे हैं, और इस्तेमाल दूसरा इसमें मुब्तदी जो है मदद फेल किसकी की मुताद्दी गई है? हो। हाँ जी, देखें, तीन बातें बताई थी। पहली बात फेल मुताद्दी हो, दूसरा फ़ईल का वजन हो, और तीसरा अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, ठीक है, तब हम ठीक इसको कहेंगे कि ये सिफत प्लस मुबालगा है। लेकिन ये फेल मुताद्दी है, दुरुस्त, फ़ईल का वजन भी है, दुरुस्त, लेकिन क्या ये नसीर यहाँ पर अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, नहीं, अल्लाह के ये सिवा। भी नहीं है। हाँ, ये तो अल्लाह के अलावा के लिए आ रहा है ना, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, तो फिर ये सिर्फ मुबालगा कहलाएगा। मुबालगा हो गई। ठीक हो गया? यहाँ ये अल्लाह के लिए नहीं है, बल्कि मालकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भी तुम्हारा दोस्त, हामी और मददगार नहीं है। तो नसरा, यंसुरु, उनसुर, नसीर, मंसूर, नसर। वैसे इसका इसम फाइल हमने पढ़ा नासिर। ठीक हो गया? ये तो फिर सिफ्त होगा। सिफत नहीं है ना सर, सिफत तो तब होता जब तो पहले लाजिम अलिफ में होता। फेले लाजिम होता तो सिफत होता। ये फेले मुताद्दी था, नसरा, उसने मदद की। फेले मुताद्दी ऑब्जेक्ट को चाहता है, तो ये फेले मुताद्दी है। जब फेले मुताद्दी से फ़ईल आता है तो फिर वो सिफत प्लस मुबालगा, हमने उसको पढ़ा था। अच्छा जी, कमजोर सर क्या अफ़आल में वलीयुन भी फ़ईल के पैटर्न पे है, वजन पर है? जी वलीयुन, वलीयुन भी बिल्कुल, वलीयुन भी उसी पैटर्न पर आ रहा है, वलीयुन। लेकिन इसका टेबल हमने जो है ना वो उस तरीके से प्रैक्टिस किया नहीं है। वलिया यली या वला यली, ये दो जो है वो पैटर्न से आता है। जी, वला अच्छा। यली वाला पैटर्न तो वक़ायती वाला बन जाता है, लेकिन वलिया यली वाला ऐसा पैटर्न है जो हमने नहीं किया हुआ बिल्कुल, इसलिए फिलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं। जी, अच्छा अच्छा। जी, नाती, अता, याती से आ रहा है, अता, याती, इती, आतिन, नाती, नित्यान। ये पूरा टेबल हम कर चुके हैं QC2 में। और मजीद फी में आए तो नुनसी, इस पे बात हुई थी कि ये अनसा युनसी है, अस्लमा का पैटर्न। और इस जैसा टेबल हमने QC3 में पढ़ा था, अलका, युल्की, अलकी मुल्किन, और मुल्कन इल्का। वैसे ये अनसा, युनसी, अनसी, मुनसिन, मुनसन, इंसा। और अनसा का माना भुला देना। QC2 में हमने एक टेबल किया था नसिया, उसका क्या माना था? वो भूला। वो खुद भूल गया। भूलना। नसिया वो खुद भूल गया, वो अनसा भूल गया। उसने भुला दिया। तो सर ठीक हो गया? भुलाएगा भी तो खुद ही, तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? नहीं नहीं, नसिया का माना है खुद, मैं खुद बात कोई भूल जाऊं। और जी, अनसा का माना है कि मैं नहीं भूला, लेकिन किसी दूसरे शख्स को मैं कहीं उसको एंगेज करूं, कोई ऐसा काम करवाऊं कि वो बात भूल जाए, मेरे अच्छा। किसी एफर्ट की वजह से कोई दूसरा कोई बात भूल जाए, तो ये होगा अनसा। अच्छा, तो इसके माजी का मायने हम लिखेंगे उसने भुला दिया। उसने भुलाया। किसी को बुला दिया, जी, अच्छा। किसी को बुलवा दिया। तो ये था हमारा ग्रामर। अच्छा, अब आए यहाँ पर ननसख, पहले मुदारे था ननसख, और असल में तो था ननसखु। ये आखिर में जज़म आई है, जज़म क्यों है? माँ की वजह से, शर्तिया माँ है ये। माँ हमने पढ़ा था, जज़म पहले मुदारे के आखिर में जज़म देने वाले हरूफ में से शर्त वाले इन, मन और माँ भी आते हैं। तो उनमें से ये माँ आ रहा है कि जो कुछ भी हम मनसूख करते हैं हम उससे बेहतर ले आते हैं। तो माँ शर्त के लिए आया, इसलिए ननसख में ये जो है वो ननसखु से ननसख हो गया, पहले मुदारे जज़म की हालत में आया। और औ के वास्ते से ये भी उसी के साथ अटैच हो रहा है, तो नुनसी असल में छुरी में नुनसी था। तो यहाँ पर जज़म हमें नजर आ रही है कैसे कि आखिर में चूंकि कमजोर हर्फ था तो वो आखिरी कमजोर हर्फ गिर गया। जैसे हमने प्रैक्टिस की थी हदा या हदी से, अगर उसके आखिर में शुरू में लम वगैरह ऐड करेंगे तो जज़म उसकी कैसे आती थी? आखिर से कमजोर हर्फ हज़फ हो जाता था। लम यदउ, लम यहदी, लम यदउ वगैरह में आखिर में जो कमजोर हर्फ था वो ड्रॉप हो जाता था। और नती जो है, इसमें भी हमने ये बात पढ़ी थी कि ये जो शर्त वाले होते हैं ये डबल छुरी का काम करते हैं। तो नती पे आकर दूसरी छुरी का अमल हुआ है कि जो कुछ भी हम मंसूख कर दे या भुला दें तो हम उससे बेहतर ले आते हैं। तो नती असल में नती था,
تو یہ ڈبل چری کا ایکشن ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی جزم آ گئی اور یہ رہ گیا نأتی، یا اس کی ڈراپ ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور کوئی جزم والے الفاظ نظر آ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ، یہاں کوئی فعل مضارع چینج ہوا ہو؟ لم کی وجہ سے تعلم، لم کی وجہ سے تعلم، دونوں آیتوں میں آ رہا ہے یہاں پہ، لم تعلم اور لم تعلم دونوں ایک ہی طرح کے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا جی آج کا پہلے سبق کا قرآن والا حصہ۔ اس میں کسی کا کوئی کوشچن، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ ادروائز ہم گرامر سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ننسخ میں سکون آیا خواہ پہ وہ ماں کی وجہ سے، شرطیہ ماں کی وجہ سے ہے، جی اور آؤ بھی یہاں پہ شرطیہ کا آ رہا ہے؟ او شرطیہ نہیں آ رہا ہے، او جو ہے یہ کنیکشن کے لیے آتا ہے، واو او وغیرہ بعد والے اپنے سے بعد والے لفظ کو پیچھے والے لفظ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تو جو کچھ پیچھے والے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہی اس کے ساتھ اس کے بعد آنے والے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اور جو اس سے نون پہلے اگر جزم والا فعل مضارع آیا ہے تو اس کے بعد والا فعل مضارع بھی جزم میں آ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، ماں کے ساتھ ٹھیک ہے ریلیٹڈ ہے باقی۔ جی ماں کے ساتھ۔ تو پہلی چیز اصل کوشچن یہ ہے کہ ماں ڈبل چھری والا عمل کرتا ہے۔ پہلی چھری تو چلی ننسخ پہ، دوسری چھری کہاں پر چلی ہے؟ سوال یہ ہے کیا ننسی پہ جو چلی ہے وہ دوسری چھری ہے یا وہ پہلی ہی چھری کا اثر چل رہا ہے؟ پہلی ہی کا اثر چل رہا ہے۔ جی ننسی میں جو جزم نظر آ رہی ہے یہ دوسری چھری نہیں ہے، یہ پہلی چھری کا ہی عمل چل رہا ہے، جبکہ دوسری چھری نظر آ رہی ہے ہمیں ناتی۔ جب بھی کوئی شرط ہوتی ہے نا، کوئی شرط لگا رہے اگر تم یہ کرو گے، یہ آدھی بات ہے، تو ایسا ہوگا، تو یہ تو کے بعد والا جو بات ہے اس میں دوسری چھری کا عمل ہمیں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ما ننسخ من آیت او ننسہا، جو کوئی آیت بھی ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اسی جیسا، تو یہ تو کے بعد ناتی جو ہے یہ دوسری چھری کا عمل ہے۔ ننسخ پہ جو ایک چھری چلی ہے اسی عمل کو ایکسپینڈ کیا ہے او نے، تو ننسی پر چلنے والی چھری وہ پہلی ہی چھری کا اثر چل رہا ہے ننسخ اور ننسی میں۔ یہ بات سمجھ میں آئی سب کو؟ جی سر تھینک یو۔ الحمدللہ، آئی ہوپ باقیوں کو بھی یہ کلیئر رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے گرامر شروع کرتے ہیں 16A میں۔ ہم اس سے پہلے جو پڑھ چکے ہیں گرامر تھوڑا سا اس کا اعادہ بھی دیکھ لیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق پڑھیں گے۔ ابھی گرامر کے دو اہم حصے ہیں، صرف اور نحو۔ صرف کس کو کہتے ہیں؟ مادے کے حروف سے الفاظ بنا، فا عین اور لام ہمارے پاس مادے کے حروف موجود تھے، ان کو ہم نے مختلف شکلوں میں اکٹھا کیا تو ہمارے پاس میننگ فل الفاظ بنے، فاعل کام کرنے والا، فعل کام کرنا، فعلتم تم سب نے کیا، یا فعلون اینڈ سو آن، یہ سارے الفاظ ہم نے فا عین لام کی مختلف کمبینیشنز کو لے کر بامعنی الفاظ بنائے۔ پھر اب ان مختلف الفاظ کو جوڑ کر ترتیب دے کر جملے بنانا، جن میں سے جملوں میں سے ایک جملہ ہم سیکھ چکے ہیں جس کو ہم نے کہا تھا جملہ اسمیہ۔ اس کے اندر ہم نے ترتیب پڑھی تھی کہ دو اسم ہوں گے، پہلا اسم معرفہ ہوگا یا ال والا ہوگا اور دوسرا اسم بغیر ال کے یا نکرہ ہوگا اور دونوں رفع کی حالت میں ہوں گے، تو ایسے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ یہ ہم کسی فور میں کر چکے ہیں۔ اب ہم نے جو آگے سیکھنا ہے وہ ہے ہم کچھ انہی الفاظ کو ملا کر پہلے چھوٹی چھوٹی جوڑیاں بنا لیں گے، فریزز بنا لیں گے، جیسے فی الارض دو لفظوں کی جوڑی ہے، بیت کبیر پھر دو لفظ، ذالک البیت دو الفاظ، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ پھر ہم ان جوڑیوں کو مزید کچھ نئے الفاظ کے ساتھ اکٹھا کر کے جوڑ کے ایک خاص ترتیب میں رکھ کر بامعنی جملہ بنا لیں گے۔ وہ جملہ کبھی فعل سے شروع ہو رہا ہوگا، کبھی اسم سے شروع ہو رہا ہوگا، کبھی حرف سے، تو ہم ان ساری ڈیٹیلز کو انشاءاللہ اسی کورس میں پڑھیں گے۔ نحو کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ اور خوبصورت چیز ہوتی ہے جو سب سے دلچسپ ہوتی ہے کہ ہم جو کسی ون سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی اسم یا تو مسلمن ہوگا یا مسلمن یا مسلمن، تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کو مسلمن پڑھنا ہے، مسلمن پڑھنا ہے یا مسلمن پڑھنا ہے؟ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز اور یہ سارا جو انفارمیشن ہے یہ ہم نحو کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں
کہ کوئی بھی لفظ جملے کے اندر جس رول میں آ رہا ہے اس رول کے مطابق اس کے اینڈ پہ چینجز آتے رہتے ہیں. کبھی وہ پیش کے ساتھ آتا ہے, کبھی زبر کے ساتھ, اور کبھی تیب کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں ہم ناو کے ذریعے سیکھیں گے انشاءاللہ اس کورس 4 میں. جملہ اسمیہ ہم سیکھ چکے ہیں, وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا 2 حصے ہیں اس کے. البیت کبیر, البیت کبیر. پہلے حصے کا نام کیا دیا تھا؟ مبتدا مبتدا. اور دوسرے حصے کا نام خبر. خبر. اور یہ دونوں میں سے دونوں کس حالت میں ہیں؟ رفع کی حالت. رفع کی حالت میں. اور پہلے والا جو ہے وہ خاص ہے کیونکہ کسی کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کر کے ہی بات کی جا سکتی ہے. جہاں سے بات کوئی شروع کرے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں اچانک بات شروع کر دی جائے. تو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ خاص ہوتا ہے, اس لیے یہ معرفہ ہوگا عام طور پر. اور دوسرا جو ہے وہ بات تو کوئی بھی کی جا سکتی ہے, تو وہ ٹپیکلی خبر جو ہے وہ نکرہ ملے گی ہمیں. تو اللہ غفور, یہ ہم جملہ اسمیہ پڑھ چکے ہیں. ترجمہ کیجئے, میں عربی بول رہا ہوں, آپ ترجمہ کریں. اللہ غفور, اللہ غفور ہے, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. البیت کبیر, گھر بڑا ہے. گھر بڑا ہے. المسلم صادق, مسلمان سچا ہے. مسلمان سچا ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر جمع ہوگا تو پھر ادھر بھی جمع آ جائے گی. المسلمون صادقون, مسلمان سچے ہیں. مسلمان سچے ہیں. اور ایک چیز اور پڑھی تھی ہم نے کہ اگر جمع مکسر ہوگی, ٹوٹی ہوئی جمع, تو پھر کیا ہوگا؟ خبر کس فارم میں آئے گی؟ مؤنث میں آ جائے گی, مؤنث میں آ جائے گی. واحد مؤنث آ جائے گی. الجبال کبیرتن کی مثال ہم نے دیکھی تھی. الجبال کبیرتن, پہاڑ بڑے ہیں. تو یہ تھا QC4 میں ہم نے یہ سارا پڑھ لیا تھا. آج کا سبق ہے ہمارا جملہ فعلیہ. QC4 میں ہم نے پڑھا جملہ اسمیہ, اس کے نام سے ظاہر تھا ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو رہا ہو. اور اب ہم شروع کر رہے ہیں جملہ فعلیہ. اس کے بھی نام سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جملہ جو فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, یہ جملہ لکھا ہوا ہے ضرب خالد زیدن. ضرب مارا, کس نے مارا؟ خالد, کس کو مارا؟ زیدن, زید کو مارا. تو اردو میں ہم لکھتے ہیں تو کیا لکھ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں مارا خالد نے زید کو. تو یہ عربی میں اگر ہم دیکھیں تو ضرب خالد زید, اس میں نے کے لیے کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا. خالد نے کا کوئی لفظ ہمیں الگ سے نظر نہیں آ رہا. زید کو کے لیے بھی کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا. کہ اردو میں تو ہمیں اس کی ضرورت ہے. عربی میں ہم نے یہ مفہوم کیسے بتانا ہے, تو وہ ہم اس کی حالت سے بتا دیتے ہیں. یعنی اگر فعل کے بعد رفع کی حالت میں کوئی اسم آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کرنے والا ہے, وہ سبجیکٹ ہے, وہ کام کرنے والا ہے. اور اس کے بعد کوئی دوسرا اسم آئے گا جو کہ نصب کی حالت میں, لیٹی ہوئی حالت میں. ہم رفع کی جو ہے وہ ہم نے اشارہ کیا تھا یہ کھڑی حالت ہے, بالکل بلند حالت. تو نصب کی حالت دوسری حالت ہے. نصب کی حالت کے اسی اسم کے اوپر کوئی اثر پڑا ہو, جیسے یہ ایک کھڑا تھا, اس کو آ کر اس نے مارا اور یہ لیٹ گیا. یہ جو لیٹا ہے اس نے اس اثر کو قبول کر لیا, تو یہ نصب کی حالت. اچھا, اپنے مائکس کا کائنڈلی خیال رکھیں پلیز. مائکس جو ہے وہ انمیوٹ کرتے. سسٹر رابعہ, میں آپ کو کو ہوسٹ کر رہا ہوں, کائنڈلی آپ میری ہیلپ کیجئے گا ڈیورنگ دا کلاس. اچھا جی, تو زید کھڑا تھا, خالد نے آ کر اس کو مارا اور وہ گر گیا. تو یہ جو گرا ہے یہ اس پوزیشن میں آ گیا, تو ہم اس کو اس پوزیشن سے بتائیں گے. یعنی ضرب خالد زیدن, یہ کھڑا تھا, اس نے مارا اور یہ لیٹ گیا. تو ہم کہیں گے ضربہ. اب ضربہ فعل ہے تو ہم فعل کا اشارہ نہیں کریں گے. فعل کے اشارے ہم نے بہت کر لیے, دائیں بائیں آمنے سامنے. اب ہم ایڈوانس آ چکے ہیں, تو اس لیے ہم وہ اشارے قرآن والے حصے میں تو 6 چابیاں کرتے ہوئے دہرائیں گے, لیکن یہاں گرامر میں ہم زیادہ فوکس ہم اسم کے رفع نصب کے اشاروں پر کریں گے. تو ضرب خالد زیدن, اشارہ دیکھتے ہوئے اشارہ ریپیٹ ضرور کریں میرے ساتھ. ضرب خالد زیدن, ضرب خالد زیدن. یہ جو دن ہے یہ نے کا معنی دے رہا ہے, اور زیدن یہ کو کا معنی دے رہا ہے, یعنی آبجیکٹ والا مفہوم دے رہا ہے. تو دیکھیں کیسا یونیک اور خوبصورت طریقہ ہے کہ صرف ایک آواز اور ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیا کہ کام کرنے والا کون ہے
اور اس کام کا اثر کس پر پڑا ہے. اسی انداز سے ہم باقی سارے الفاظ کو بھی دیکھیں گے اور آگے آنے والے جملوں میں. اصلی حالت تو یہی ہے کہ اس پر ضمہ یا ڈبل ضمہ ہو، گویا وہ کھڑی ہوئی حالت میں اور کام کرنے کے لیے تیار تھا، جیسے خالد اور زید. لیکن خالد نے زید کو مارا تو زید پر اثر پڑا، اس لیے وہ گر گیا. یہی بات انگلی کو لٹا کر یوں بتایا جا رہا ہے. تو نصب کی حالت بتاتی ہے کہ اس پر اثر پڑا اور اس کو لے کے آڑا کر کے بتایا جا رہا ہے، یعنی اس نے اثر قبول کیا اور یہ لیٹ گیا. تو ضربا خالد زیدن، ضربا خالد زیدن، دہرائیں 2-3 دفعہ. ضربا خالد زیدن، ضربا خالد زیدن، ضربا خالد زیدن. کچھ اور مثالیں لیں. دعا فعل تھا ایک، دعا پکارا. نوح، نوح علیہ السلام نے پکارا. قومن قوم کو، تو نوح نوح نے، قومن قوم کو، اپنی قوم کو. نوح قومن کیا ترجمہ ہوگا؟ پکارا پکارا نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو. قوم کو. یدخلو بھی فعل ہے، یدخلو، یدخلو داخل ہوتا ہے یا ہوگا. کون داخل ہوگا؟ مؤمن، مومن. کہاں داخل ہوگا؟ جنتن، جنت میں. جنت میں داخل ہوگا. تو یدخل مؤمن جنتن، یدخل مؤمن جنتن، داخل ہوگا مومن جنت میں. یعمل، عمل یعمل، عمل کرے گا یا عمل کرتا ہے. یعمل مسلم، مسلم عمل کرتا ہے. خیرن اچھا بھلا عمل کرتا ہے. یعمل مسلم خیرن، یعمل مسلم خیرن، عمل کرتا ہے مسلمان اچھا. تو اب اسی کو مزید جملوں میں دیکھیں. خلق اللہ الارض، خلق پیدا کیا، کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ کو ہم پیش کے ساتھ رفع کے ساتھ لکھیں گے خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ الارض، زمین کو پیدا کیا. تو خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض. مزید مثالیں دیکھیں. اب ان جملوں کا ترجمہ کریں. حافظہ کا معنی یاد کرنا، یاد کرنا. کیا. حافظہ یاد کیا. کس نے یاد کیا؟ المسلم، مسلمان نے قرآن کو یاد کیا. قرآن کو کیا ترجمہ ہوگا؟ حافظ المسلم قرآن، یاد کیا مسلمان نے قرآن کو. یاد کیا مسلمان نے قرآن کو. اگلا جملہ دیکھیں. یقرأ المؤمن الحدیث، کیا ترجمہ کریں گے؟ پڑھتا ہے مومن حدیث کو. پڑھتا ہے مومن حدیث کو. یقرأ المؤمن الحدیث، یقرأ المؤمن الحدیث، پڑھتا ہے مومن حدیث کو. سنتا ہے. یسمع الصالح السیرۃ، سنتا ہے نیک سیرت کو. سنتا ہے نیک آدمی سیرت. اب دیکھیں جیسے مبتدا میں مبتدا جمع ہوا تو خبر بھی جمع ہو گئی تھی. تو اب یہاں پر بھی اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ادھر تھا یسمع الصالح، ایک الصالح کی بات ہے. اگر یہ جمع ہو، بہت سے نیک آدمی سیرت سنتے ہوں، تو اس کو کیسے بتائیں گے؟ اس کو ہم پریکٹس دیکھتے ہیں. فاعل کی جمع بنانی ہے. حافظ المسلم القرآن، تو بہت سے مسلمانوں نے قرآن حفظ کیا ہو، تو پھر کیسے کہیں گے؟ حافظ حافظہ ہی رہے گا. فعل جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا، وہ وہی رہے گا. حافظ المسلمون، یہاں اشارہ ہم 4 انگلیوں کا کریں گے. المسلمون، حافظ المسلمون، پھر القرآن، پھر سے ایک آ گیا تو ایک اشارہ القرآن. ٹھیک ہے. یعنی فعل اگر جمع آ بھی رہا ہو، فعل میں چینج نہیں آئے گا، فعل واحد ہی رہے گا. حافظ المسلم القرآن سنگولر میں، اور حافظ المسلمون قرآن، حافظ المسلمون القرآن. اگر جملوں میں فعل اور فاعل دونوں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں تو ایسی صورت میں فعل ہمیشہ
واحد ہی آئے گا. پہلے فعل کو واحد سے جمع بنانے کی فکر نہ کریں. اس طرح سے آپ آسانی سے جملہ بنا سکیں گے. اب اگلے جملوں میں پریکٹس کریں. یقرأ المؤمن الحدیث، المؤمن کی جمع بنانی ہے تو کیسے بنائیں گے؟ یقرأ المؤمنون الحدیث، یقرأ المؤمنون الحدیث. اس کو کریں یسمع الصالح السیرۃ، صالحات، یسمع الصالحون السیرۃ، صالحون، یسمع الصالحون السیرۃ. یسیرہ. یہاں پر فاعل اگر مؤنث ہو تو کیا چینج آئے گا؟ دیکھیں فاعل اگر جمع تھا یعنی سبجیکٹ اگر جمع تھا تب تو فعل سنگولر ہی رہا، لیکن اگر فاعل میں جنس چینج ہو جائے، مذکر اور مؤنث کی تبدیلی آ جائے تب کیا ہوگا؟ تو واحد رہنے میں تو وہی بات رہے گی لیکن مذکر اور مؤنث کی تبدیلی کو لے لیا جائے گا. مثلا حافظ المسلم القرآن ہے تو اگر یہ المسلمہ تو ہو تو پھر کیا پڑھیں گے؟ القرآن. حافظہ یا حافظت، تو حافظت المسلمۃ القرآن، حافظت المسلمۃ القرآن. یقرأ المؤمن الحدیث ہے تو اس کو مؤنث المؤمنۃ میں کیا کہیں گے؟ الحدیث. تقرأ المؤمنۃ الحدیث، تقرأ المؤمنۃ الحدیث. یسمع الصالح السیرۃ، یسمع کو مؤنث کرنا ہے نا. یسمع کا مؤنث کیا ہے؟ ہوا یسمع ہی تسمع، تسمع الصالحۃ السیرۃ، تسمع الصالحۃ السیرۃ، تسمع الصالحۃ السیرۃ. سنتی ہے ایک نیک خاتون سیرت، سیرت کو. تو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا سبق جس میں ہم نے جملہ فعلیہ سمجھا. کیا سیکھا ہم نے؟ جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہوتا ہے اور جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو ایک کام کرنے والا ہوگا جس کو ہم فاعل کہیں گے، سبجیکٹ جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، اور ایک آبجیکٹ ہوگا جو مفعول کہلائے گا. جو سبجیکٹ ہوگا جملہ فعلیہ میں کام کرنے والا وہ رفع کی حالت میں آئے گا اور آبجیکٹ جس پر کام کا اثر پڑا وہ نصب کی حالت میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہم نے دوسری بات پڑھی کہ اگر فعل اور فاعل ایک ہی جملے میں دونوں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں تو فعل سنگولر اور پلورل کے اعتبار سے چینج نہیں ہوگا، ہمیشہ سنگولر رہے گا، جمع نہیں بنایا جائے گا. لیکن اگر مذکر اور مؤنث کی تبدیلی ہوگی تو پھر فعل کو تبدیل کیا جائے گا. یعنی اگر فاعل مؤنث بن جائے تو فعل بھی مؤنث استعمال کیا جائے گا. واحد جمع کی تبدیلی نہیں ہوگی اگر دونوں ایک جملے میں لکھے ہوئے ہیں. یہ دو تین اہم کی پوائنٹس ہیں اس جملہ فعلیہ کے اعتبار سے سو فار. باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم اس کی آگے اگلے لیسنز میں مزید پڑھتے بھی رہیں گے اور جہاں پر کہیں کوئی مشکل پیش آئے گی تو ہم اس کو ریوائز بھی کر لیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہمارا پہلا لیسن کمپلیٹ ہوا. کوئی کوشچن کسی کا؟ سر یہ جو تھا کہ اگر جملے میں فعل اور فاعل دونوں ہوں تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا. جی مطلب اگر یہ جملہ فعلیہ کے لیے نا اسپیسیفکلی کہ اگر فعل سے شروع ہو رہا ہے جملہ جی تو جی واحد جی ہوگا فعل. جی جی اگر فعل کا جملہ فعلیہ ہی ہے لیکن فاعل الگ سے نہیں لکھا ہوا، مثلا حفظ المسلم القرآن کی بجائے صرف لکھا ہوا ہے حفظ القرآن، تو پھر فاعل کیا ہوگا؟ حفظہ کے اندر ایک فاعل موجود ہے نا، ہوا، وہ واحد. جی اس نے حفظ کیا قرآن، اس نے قرآن حفظ کیا. تو یہ ہم نے پرو ناؤن جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو فاعل بنانا ہے. یا اسی کو اگر ہم پلورل کی بات کریں، انہوں نے قرآن حفظ کیا تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے کوئی انہوں کے لیے کوئی لفظ ہم نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. وہ فعل کے اندر چھپا ہوا نظر آ جائے گا ہمیں. وہ کیا ہے؟ اگر ہمیں کہنا ہے انہوں نے لکھا، انہوں نے، تو پھر حفظو آ جائے گا.
اگر تو ہم نے فائل بنانا ہو، سبجیکٹ بنانا ہو، تب تو واحد جمع کی تبدیلی ہوگی، لیکن اگر الگ سے ایک اسم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں جس کو ہم نے فائل بنانا ہے، تو پھر فعل ہمیشہ سنگولر رہے گا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اصل میں. جی اچھا، مطلب اگر ہمیں شروع میں ایک پلورل فعل مل گیا، جمع والا فعل مل گیا، تو اس کا مطلب ہے آگے الگ سے فائل نہیں ملے گا. جی، اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی جمع کی صورت میں کوئی فعل لکھا ہوا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے اسی لائن میں، اسی جملے میں کہیں آپ کو کوئی اور لفظ ایسا نہیں ملے گا جس کو آپ اس فعل کا فائل بنا سکیں. جی اچھا. ہاں، اگر وہ سنگولر ہے پھر آپ کو وہ مل سکتا ہے، آگے آپ کو کوئی بھی لفظ مل سکتا ہے جو اس کا فائل ہو. اگر وہ بھی نہیں ملتا تو پھر سنگولر کے اندر بھی تو ایک ضمیر چھپی ہوتی ہے نا، حافظہ ہوا، تو اس کو فائل بنا. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ یہ بات ہم کسی 1 سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی فیل کریں گے تو اس کے اندر کام کرنے والا لازمی پایا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو کوئی بھی فیل جب آئے گا تو اس کے ساتھ فاعل مسٹ ہوگا، یا تو وہ الگ سے لفظوں میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا ہمیں، اور یا وہ اس کے اندر چھپا ہوا فیل میں ہوگا. جی بالکل. اسی فیل میں. جزاک اللہ. السلام علیکم سر تھوڑا سا بیسک سوال یہ ہے، مجھے لگ رہا ہے میں شاید بھول رہی ہوں. میرا خیال ہے حافظہ کا اگر ہم مؤنث بنائیں گے تو حافظت ہوگا، تو یہاں آپ نے حفاظتی کا ہے، حفاظتی کیا ہے، یہ کیسے آئی یہ ذرا پلیز ذرا دوبارہ بتا دیں. جی کوئی بتانا چاہے گا، یہ جواب دینا چاہے گا کوئی؟ جی سر میں بتاؤں. کون ہے سسٹر نوشابہ؟ جی سسٹر بتائیں. جی سر یہ اس لیے آئے گا کہ اسے جوڑنے کے لیے ہم نے زیر کا استعمال کیا ہے. جی سسٹر نوشابہ نے جواب دیا ہے کہ حافظت ہی تھا، لیکن جب اس کو ایک جملے میں رکھ کر ہم نے پڑھنا ہے تو حافظت اور المسلمۃ کے شروع میں جو ال ہے، یہ ال تو جب ملا کر پڑھیں گے تو ال نہیں پڑھا جائے گا، لام آئے گا صرف، تو حافظت المسلمہ نہیں پڑھا جا سکتا، مشکل ہے. تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے تا کے نیچے زیر لگا دی ہے عارضی طور پر. سسٹر نجف آپ کا کوسچن تھا، ٹھیک ہے سسٹر؟ سر وہ بھی بات صحیح ہے، لیکن ہم نے تی بھی تو پڑھا تھا نا. تی کون سا پڑھا تھا؟ ایک تو دیکھیں آپ نے فیمیل کے لیے، آپ کے لیے ہم نے تی کہا تھا، ہم نے کہا تھا زیر لگ جاتی ہے. بالکل بالکل صحیح ہے، تو لیکن پھر میں اس کو اور اس میں کنفیوز کر رہی ہوں. اس میں تو پھر زوئے پہ وہ ہوتا علامت سکون ہوتی. جی وہ حفظتی ہوتا نا. اچھا ٹھیک ہے سمجھ گئی، وہ حفظتی ہوتا، اگر یہ وہ ہوتا تو حفظتی ہوتا. ٹھیک ہے، اگر یہ حفظہ آئے اور اس کے نیچے تے کے نیچے زیر آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنیکشن کے لیے آئی، ورنہ حفظ تی ہوتا. ٹھیک ہے بہت شکریہ. اگر مخاطب فیمیل کے لیے ہوتا تو پھر وہ حفظتی ہوتا. شکریہ، تھینک یو. ویلکم جی. تو اس کے ساتھ ہمارا پہلا لیسن مکمل ہوا ہے. ہم یہاں پر 5 منٹ کی بالکل شارٹ بریک لیں گے اور پھر واپس آ کے دوسرا سبق مکمل کریں گے. آج ہم تھوڑا سا کوئک چلیں گے کیونکہ میں بھی مصروف تھا، تو جو ہے نا کچھ اور کلاس کے بعد بھی کچھ مصروفیت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم پراپر ٹائم پر ہم لمبی بریک اگر آپ کرنا چاہیں گے تو ہم لمبی بریک بھی کر لیں گے. ابھی ہم صرف 5 منٹ کا وقفہ لے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین. آئیے جی شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا دوسرا سبق. سورۃ البقرہ آیت نمبر 108، صفحہ نمبر 16 ہے اور اس کا دوسرا اشارہ. قرآن فہمی کے درمیان 2 چیلنجز، ہم الفاظ اور معانی میں پریشان ہوتے ہیں، تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم اشارات اور فقروں کے ذریعے الفاظ اور معانی کو کور کریں گے، اور گرامر میں ہم ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے سیکھیں گے. اشارات کے فائدے، یہ ساری باتیں ہم QC2 میں ڈیٹیل سے کر چکے ہیں. اس سے مضامین یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے. ایک الفاظ کو یاد کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے فریزز کو یاد کرنا زیادہ آسان ہے، اور یہ بڑا مفید، دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے. ہم نے اس سے پہلے کورس 2 میں پہلے 5 صفحات پڑھے ہیں.
پھر کورس 3 میں دوسرے 5 صفحات، کورس 4 میں تیسرا کوارٹر تھا، اب ہم کورس 5 میں ہیں جہاں ہم پہلا پارہ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو 16ویں صفحے کے اشارات پہ آ جائیں۔ نسخ اور نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ مختصر اشارے، نسخ، سوال، خواہش، جنت، نسخ، سوال، خواہش، جنت، نسخ، سوال، خواہش، جنت۔ تو دوسرا اشارہ ہے کیا تم بھی سوال کرو گے۔ اس سے پہلے اللہ نے مدینہ میں موجود یہودیوں کے بارے میں بتلایا کہ وہ کس طرح مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ یہاں اللہ نے مسلمانوں اور یہود کو تنبیہ کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں۔ اور سبق ہمارے لیے اس ایک آیت میں بڑا زبردست یہ ہے کہ سیکھنے کی غرض سے سوالات ضرور کیے جا سکتے ہیں، لیکن سوال ایسے نہیں ہونے چاہیے جو کہ بغاوت اور سرکشی یا رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے کیے جائیں۔ کوئی بھی ذہن میں کوئی بات دین کے بارے میں آپ نے پڑھی سنی، آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا تو وہ سوال کیا جائے، لیکن وہ سوال سمجھنے کی غرض سے ہو، سیکھنے کی غرض سے ہو۔ لیکن اگر کسی بات کو سیکھ کر اس میں بغاوت یا سرکشی کی خاطر یا کوئی اس میں جو ہے وہ دین کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے سوالات ہوں تو ایسے سوالات کو پسند نہیں کیا گیا۔ 2 نئے الفاظ ہیں اور ان 2 نئے الفاظ کے ساتھ ہم آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ صدق اللہ العظیم۔ تم چاہتے ہو کہ تم بھی سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے، اور جو کفر کو اختیار کر لے ایمان کے بدلے تو تحقیق وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ تھا، رواں ترجمہ۔ یہ لفظ پر لفظ دیکھیے، ام تریدون، ام کا معنی کیا، تریدون تم چاہتے ہو، یہ ہم فعل پڑھ چکے ہیں۔ تریدون کس پیٹرن پر آ رہے ہیں، اس طرح کا کون سا ٹیبل کیا ہم نے؟ اقام یقیم، اقام یقیم، اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا اسی پیٹرن پر آتا ہے اراد یرید، تریدون، ام تریدون ان تسألو، یہاں پر یہ ان آیا ہے تسألو، ہم نے پڑھا ہے ان، لن، لی، حتی، اللہ وغیرہ اگر فعل مضارع سے پہلے آئیں تو کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کو کس حالت میں لے جاتے ہیں؟ نصب کی حالت میں لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر تسألو نصب کی حالت میں آ رہا ہے۔ تو یہاں اگر میں پوچھوں نصب کی علامت کیا نظر آ رہی ہے، ہمیں کیسے پہچان ہو رہی ہے کہ یہ نصب ہے؟ نون گر گیا ہے آخر سے۔ جی، تسألون کا اصل میں ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا ہے۔ ان تسألو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلہ، سألہ اس نے سوال کیا، تو سئلہ سوال کیا گیا، فعل مجہول استعمال ہوا، سوال کیا گیا۔ کون سوال کیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے اس سے پہلے موسیٰ سوال کیے گئے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح مختلف سوالات کیے گئے۔ QC3 میں ہم نے وہ پڑھی ہیں آیات، بقرہ کا قصہ، اور تیسرا سوال کون قاتل، وہ انہوں نے کہا گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، اور عمر کتنی ہو، اور فلاں مختلف قسم کے سوالات۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے سر و پا سوالات کیے گئے، تو کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسی سوال کرو؟ اور آگے کہا من یتبدل الکفر بالایمان، اس سے یہ میسج ملتا ہے کہ رسول کو تنگ کرنے کی خاطر اور ان کو اریٹیٹ کرنے کے لیے اگر تم لایانی قسم کے سوال کرو گے تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کفر میں لے جائے۔ تو
تو من یتبدل الکفر بالایمان، جو اختیار کر لے کفر کو، تبدل یتبدل، یتبدل کون سا فعل بنے گا؟ تبدل یتبدل، تدبر یتدبر، تدبر یتدبر والا. اور یہاں پر بھی یہ من آیا ہے شرط والا، من شرط والا آیا ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو اختیار کر لے کفر کو ایمان کے بدلے میں. تو لام کے نیچے جو زیر ہے، جیسے سسٹر نے تھوڑی دیر پہلے حافظۃ کے بارے میں بات کی تھی، تو وہاں پر بھی اصل میں حافظت تھا، ملانے کے لیے زیر آ گئی تھی. تو یہ بھی اصل میں یتبدل تھا، آگے الکفر کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے یتبدل الکفر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. من یتبدل الکفر بالایمان، جو اختیار کر لے کفر کو ایمان کے بدلے، فقد تو تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آسمان سے کوئی کتاب نازل کریں، یعنی کتاب جو ہے وہ ایک نظر آئے اترتی ہوئی، یا یہاں کوئی نہر جاری کر دیں. مکہ میں ہیں آپ، ادھر تو پانی کا بڑا مسئلہ ہے. اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اس قسم کے سوالات اور مطالبات نہ کریں. موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے ایسے ہی سوالات اور مطالبات کیے تھے، جیسے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کو دکھلا دو کلم کلا. کیا کہا تھا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ نہ لیں، روبرو دیکھ نہ لیں، تب تک تو ہم ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر. اور پھر دوسری جگہ کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسا کوئی بت بنا دو جس کی ہم عبادت کریں. تو ایسے فضول قسم کے مطالبے اور ان کے سوالات. تو رسول حکم میں یہاں یہود سے بھی خطاب ہے کہ اے یہود، اب چونکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو تو تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی مت کرو، جیسا کہ اس سے پہلے تم یا تمہارے آباء و اجداد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہیں. انسان اس وقت اپنے عقیدے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جب وہ اللہ سے یا اس کے رسول سے غلط کرنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں وہ کوئی مذاق کی بات کرتا ہے، تو استہزاء اور مذاق اڑانا ایمان کو ختم کرنے والی چیزوں میں سے ہے. ہمیں حدیث و سنت میں دیے گئے احکامات اور ہدایات پر بھی سوالات نہیں کرنے چاہیے. ہاں بعض اوقات چیزیں سمجھ نہیں آتی تو کہیں کوئی کنفیوژن ہو تو وہ کسی ماہر عالم سے پوچھ لینا چاہیے جو دین کا علم رکھتا ہو. ادروائز ہمیں سوال برائے سوال، بحث برائے بحث کے لیے اس طرح کے سوالات سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جس کام سے تمہیں منع کر دوں اس سے دور رہو، اور جس کام کا حکم کروں اس پر جہاں تک تم سے ہو سکے عمل کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بہت زیادہ سوالات کرنے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرنے نے تباہ و برباد کیا. پچھلے لوگ یہی کرتے تھے کہ بہت زیادہ سوال در سوال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے لیے احکام سخت سے سخت ہوتے جاتے، پھر وہ ان احکام کو پورا نہ کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب مسلط ہوتے. تو اس لیے جو حکم دیا جائے جتنا اس پر عمل کر لیا جائے جتنا ممکن ہو، اور جہاں منع کر دیا جائے بس اس سے رک جائے. تو آئیے اس آیت کو پڑھیے ترجمہ کرتے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو اختیار کر لے کفر ایمان کے بدلے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے. الحمدللہ ترجمہ دیکھ چکے ہیں. اسباب ایک ہی سبق ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس کو سیکھ لیں، پلے باندھ لیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت آسانی میں آ جائے گی. کہ سیکھنے کی غرض سے سوالات ضرور کیے جا سکتے ہیں، لیکن سوال ایسے نہ ہوں جو بغاوت اور سرکشی یا رکاوٹیں پیدا کرنے کی نیت سے ہوں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ
اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو نعمت آپ نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام کے جذبہ اور سچی لگن کے ساتھ اپنی زندگی میں لانے اور دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان بنا دے. آمین. آئندہ کے لیے پلان بنایا جائے، جب کبھی مجھے اسلام کے متعلق کوئی سوال ہو یا شبہ ہو تو میں آپ سے علم کی بھیک مانگوں گا، یعنی اللہ سے علم کی بھیک مانگوں گا اور علماء سے، اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھ کر ہی کوئی بات کروں گا. ادروائز اپنی طرف سے میں کوئی جو ہے وہ تکا اور اندازہ تخمینہ نہیں لگاؤں گا. آتھینٹک بات ہمیشہ کروں گا، جو آتھینٹک بات ملے گی اسی کو پروموٹ بھی کروں گا اور اسی پر عمل بھی کروں گا. اسماء میں دیکھیے رسول استعمال ہوا، اس کی جمع رسل پہلے بھی آ چکا ہے، اور سبیل اس کی جمع کیا آتی ہے پہلے دیکھ چکے ہیں. سبل. سبل، سبیل کی جمع سبل، رسول کی جمع رسل اور سبیل کی جمع سبل. افعال دیکھیے، کفر مصدر ہے کفر، تو یہ نصارہ کا پیٹرن ہو اگر تو کون ٹرائی کرنا چاہے گا اس ٹیبل کو بنانا؟ ہاتھ کھڑا کریں. جی ہینڈ ریز کا آپشن آئی تھنک سب کے پاس ہے. تو جواد صاحب جی سر بنائیں، کیسے بنائیں گے؟ کفارہ کفارہ مجہول میں بنانا ہے؟ نہیں سر مجہول نہیں، صرف 6 چابیاں. کفارہ، کفارہ، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر. ماشاء اللہ. کفارہ، یکفر، اکفر. اچھا جی، اس کے بعد جزاکم اللہ. اچھا جی، نیکسٹ ہینڈ ریز ہے سسٹر زہیلہ رفت. تسألو، اس کی 6 چابیاں بنا سکتی ہیں سآلہ سے. فتح کا پیٹرن ہے تسألو. سسٹر زہیلہ مائک آن کر لیں. اوکے، شاید مائک میں کوئی پرابلم ہے ان کے. جی ڈاکٹر صاحبہ. سالہ، یسألو، اسأل، اسأل، سائل، سائل، مسئول، مسئول، سوال. سؤال، سوال نہیں سؤال. سؤال. سؤال واو کے اوپر، ہم اردو میں اس کو سوال کہتے ہیں واو کے ساتھ، عربی میں یہ سؤال کے ساتھ ہے کیونکہ مادے کا حروف کیا ہے؟ سین، حمزہ اور لام. جی. اور اس کا امر آپ نے کیا پڑھا؟ سأل یسألو، اسأل. یہاں پر سل لکھا ہوا ہے تو کیا یہ غلطی ہے؟ یہاں پر غلطی تو نہیں ہو سکتی سر. دونوں ہو سکتے ہیں. حمزہ کی وجہ سے شاید کہ حمزہ کو کبھی کبھی ویسا کمزور کنسیڈر کیا جاتا ہے. نہیں، یہاں پر جو ہے نا اس کو سأل یسألو سل، یہ جو ہے نا اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا بلّا یا دلو میں، بلّا یا دلو سے امر دلہ بھی بنا تھا اور ادلل بھی بنا دیا تھا. ادرل بھی بنتا تھا. جی. ایسے یہاں پر سل بھی بنتا ہے اور اسأل بھی بنتا ہے، دونوں جی اچھا. جی اچھا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد آگے یہ دلہ بھی آگے آگے دلہ یا دلو. تو یہ تو ہمارا بک کا ٹیبل تھا کسی ٹو میں. دلہ یا دلو، دلہ ضالٌ گمراہ ہونا، دلہ وہ گمراہ ہوا. مزید فی میں تریدون ہے، تو مزید فی کا یہ ٹیبل پورا کون سنانا چاہے گا؟ یعنی 6 چابیاں. ارادہ، ہاتھ کھڑا کریں. جواد صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ ہو چکے ہیں. زہیلہ کا مائک نہیں چل رہا، تو کوئی اور آ جائیں والنٹیئر. کافی سارے لوگ ہیں، سارے سنا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا، کچھ لوگ ماشاءاللہ ہمارے پرانے کورس سے بھی آئے ہوئے ہیں. سر ویلکم. طارق صاحب، سسٹر عظما، آئی تھنک بردر طاہر خان بھی پرانے جو ہے وہ ہمارے، شاہد صاحب خیر وہ پچھلے کورس میں یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے، دونوں جگہ سے. شکریہ. جی تو کوئی آئے گا؟ سسٹر رانیہ، سسٹر نجف، ڈاکٹر امبرین پرویز. جی سر میں سناتی ہوں. نجف. جی سسٹر نجف. ارادہ، ارادہ، یریدو، یریدو، ارد، ارد، مریدن، مریدن، مرادن، مرادن، ارادہ. 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 ارادت، ارادہ کا معنی اس نے ارادہ کیا یا اس نے چاہا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہے یتبدل.
میرا خیال ہے اس طرح کسی کو جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا کہ اب آپ بتائیں. تو برادر فروخ شہزاد سر کوشش کریں تبدلہ سے چابیاں بنائیں 6. سر میں سفر کر رہا ہوں تو شور بہت زیادہ ہوگا, لیکن چلے میں ٹرائی کرتا ہوں. چلے کوشش کریں ویسے آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے, شور نہیں ہے جی. اچھا چلیں پھر ٹھیک. تبدلہ یا تبدلو, تبدلو, تبدل بھائی تبدل, تبدل, مبدل نہیں یہ دیکھیں تدبرہ کا پیٹرن ہے نا, تدبرہ یا تدبرو. تدبرہ یا تدبرو ہے, اسی پیٹرن پر جائیں گے تو وہ اسم فاعل آیا تھا متدبر اور متدبر. آئی تھنک آپ کا مائک آف ہو گیا فروخ بھائی. چلیں آپ ویسے بھی سفر میں ہیں تو جواد صاحب ہمارا ٹیبل اچھا آگے ہیں, ٹھیک ہے جی فروخ بھائی ایک دفعہ ٹرائی کریں تبدلہ. ادھر سے انٹرنیٹ کی سلو ہے تو اس وجہ سے چلیں سر کوئی بات نہیں, نو ایشو سر, نو ایشو, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ کو چانس دیں گے. جی جواد صاحب. تبدلہ یا تبدل, 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 متبدل, متبدل, تدبل, تبدل با پہلے یا دال بعد, تبدل, تبدل. مائک آف کر لیں. اور ایمان تو آمنہ کا ٹیبل ہماری بک کا تھا, آمنہ یؤمن, آمن, مؤمن, مؤمن اور ایمان. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس میں ان استعمال ہوا ہے جو کہ فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے. کوئی اور چھری کیا ہتھوڑی والا لفظ آیا, من آیا ہے جو چھری والا عمل کرتا ہے. جب من شرط کے لیے آتا ہے تو یہ ڈبل چھری والا عمل کر رہا ہوتا ہے. اچھا کوئی یہاں پر بتانا چاہے گا کہ اس کے ڈبل چھری کا عمل کہاں پر ہوا, دوسرا چھری والا ایکشن کدھر ہوا ہے؟ من یتبدل الکفر ہوا ہے یا نہیں ہوا, پہلے تو یہ دیکھیں. ہم نے پڑھا تھا QC4 ہی میں کہ ضروری نہیں ہے کہ جب یہ ڈبل چھری والے آئیں تو ہمیشہ ہی ہمیں کوئی دوسرا بھی ایسا جگہ نظر آئے جہاں پہ چھری والا عمل ہو رہا ہو. یہ ممکن ہے کہ ایک جگہ پر تو چھری والا عمل نظر آئے, دوسری جگہ پر ضرورت ہی نہ ہو کہ آگے فعل ماضی آ رہا ہو. تو یہاں پر ایسے ہی ہوا ہے, من یتبدل میں تو چھری چل گئی, لیکن آگے جو فقط ضل سواء السبیل ہے یہاں چلنی چاہیے تھی, لیکن یہاں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس پر چھری چلائی جا سکے. فعل آیا ہے ضل, لیکن وہ ماضی ہے اور ماضی پر چھریاں نہیں چلائی جا سکتی. ماضی گزر چکا, اب جو ہو گیا سو ہو گیا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. اس لیے صرف ایک ہی چھری عمل ہوئی ہے, دوسری چھری ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہمارا دوسرے لیسن کا قرآن والا حصہ تھا. کوئی سوال کسی کے ذہن میں اس بارے میں؟ اس میں ایک ام آیا ہے شروع میں, اس کا اچھا ام جو ہے نا وہ بھلا کے معنی میں, بھلا کیا یا بھلا, جیسے ہمیں کوشچن کرنے کے لیے, ایسے ہی ام بھی بعض اوقات آتا ہے, لیکن اس میں سوال کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ڈانٹ بھی ہے. ہم تریدون, کیا تم سوال کرنا چاہتے ہو, جیسے موسیٰ سے کیے گئے اس سے پہلے, یعنی یہ ڈانٹ کا انداز ہے. تو ڈانٹنے کے لیے جب وہ اس کو کہتے ہیں, اس کو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ سوال تو کر رہے ہیں لیکن مقصد سوال نہیں ہے, اصل میں مقصد ڈانٹنا ہے, کیا تم یہ کرنا چاہتے ہو. تو یہ سوال نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ڈانٹنا مقصود ہوتا ہے. تو اس کے لیے عربی زبان میں یہ ام استعمال ہوتا ہے موسٹلی. ٹھیک ہے سر. ام لم تنذرہم میں تو وہ درمیان میں آیا ہے, وہ درمیان میں آیا ہے. ام لم تنذرہم میں جو آیا ہے وہ درمیان میں آیا ہے. تو جب کسی ایک جملے کے سینٹر میں درمیان میں آ رہا ہو تو پھر وہ یا کا معنی دے رہا ہوتا ہے. یا آئی نا, انذرتہم ام لم تنذرہم, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو جب درمیان میں کہیں آ رہا ہو تو پھر تو یہ یا کا, یہاں سینٹینس سٹارٹ ہی ام سے ہو رہا ہے. تو یہ سوال ہے لیکن سوال کے ساتھ ساتھ تنبیہ اور ڈانٹ بھی ہے. اچھا جی, تو آئیے آج کا آخری گرامر کا حصہ دیکھتے ہیں.
आई होप कि ये ग्रामर आपको मुश्किल नहीं लगेगी। आज हम बात करेंगे इन्ना और उसकी बहनों की। अभी हमने जुमला फेलिया देखा और अब हम देखेंगे इन्ना और उसकी बहनें। इन्ना और उसकी बहनें क्या है? ये चार अल्फाज हैं, इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, ये चार बहनें हैं जो बड़ी रेगुलर सी हैं। इनकी दो बहनें और भी हैं, वो कभी कभार आती हैं, तो जब कभी कभार आएंगी तो उस वक्त बता देंगे कि ये वो जो इन्ना और अन्ना की बहनें पड़ी थी, ये भी उन्हीं की बहनें हैं, ये भी उनकी बहनें, लेकिन ये चूंकि कभी कभार होती हैं तो इसलिए इनका तज़किरा वहां नहीं किया था। ये ज्यादा होती हैं इसलिए इनको हम देख लेते हैं। तो पिछले कोर्स में हमने सीख चुके हैं जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया हमने पढ़ा, अल बैतु कबीरुन, अल्लाहु गफूरुन, अल बैतु कबीरुन, और अल मुस्लिमु सादिकुन, और अल मुस्लिमूना सादिकून। ये हम कोर्स 4 में पढ़ चुके हैं। ये सारे जुमला इस्मिया हैं। अब ये जो इन्ना और उसकी बहनें हैं, इनकी खासियत ये है कि कभी कभी जुमला इस्मिया से पहले ये इन्ना या उसकी बहनों में से कोई एक आकर बैठ जाती है। मसलन इन्नल्लाह गफूरुन, इन्नल बैत कबीरुन, और कअन्नल मुस्लिम सादिकुन। तो इस तरह किसी के शुरू में इन्ना आ रहा होगा, कभी कअन्ना, कभी लाकिन्ना आ रहा होगा। तो इन्ना और उसकी बहनें ये क्या करती हैं, उनके साथ आ जाती हैं और फिर उसमें कुछ तब्दीलियां आती हैं। पहले हम देख लें जुमला किसको कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में आती है। जुमले दो तरह के हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया जो इसम से शुरू हो रहा है, जुमला फेलिया जो फेल से शुरू होता है। जुमला इस्मिया में पहला इसम रफा की हालत में होता है अल्लाहु, और दूसरा इसम भी रफा की हालत में होता है गफूर। अल्लाहु गफूर, दोनों रफा की हालत में। लेकिन जब ये इन्ना या उसकी बहनों में से कोई आ जाए इस जुमला इस्मिया से पहले, तो ये दो तरह की तब्दीलियां करता है। इनफैक्ट 3 तरह की तब्दीलियां करेगा। एक सबसे पहली बात तो वो ये करेगा कि उसके नाम बदल देगा। इन्ना अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु गफूरुन, इस जुमले में अल्लाहु को हम क्या कहेंगे? अल्लाहु क्या है? मुब्तदा। गफूरुन में अल्लाहु का नाम क्या था? मुब्तदा। 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 और गफूरुन का नाम क्या दिया था हमने दूसरे पार्ट का? खबर। इन्ना वगैरह जब आते हैं तो पहले अव्वल तो ये करते हैं कि इनके नाम बदल देते हैं। अब ये जो मुब्तदा था इसको अब हम कहेंगे इन्ना का इस्म है। ये इन्ना का इस्म है। और गफूरुन को हम सिर्फ खबर नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे ये इन्ना की खबर है। तो पहला काम इसने ये किया कि इसने उनके नाम बदल दिए। दूसरा काम ये किया कि अल्लाहु गफूरुन था, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु रफा की हालत में था, लेकिन इन्ना ने आकर क्या किया? इन्नल्लाह गफूरुन कर दिया। जो अल्लाहु था उसको अल्लाह बना दिया। तो यानी इन्ना का इस्म जो है वो नस्ब की हालत में हो जाएगा, इन्नल्लाह गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन। और तीसरी बात क्या करेगा? अब खबर जो है वो उसी तरह रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और तीसरा काम ये करेगा कि माना के अंदर ताकीद पैदा कर देगा और एम्फसाइज का फायदा देगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है। इन्नल्लाह गफूरुन, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। तो ये माना के अंदर जो ताकीद पैदा हुई ये इन्ना। तो इन्ना ने क्या कहा? कितने काम किए? 3। पहला नाम बदल दिए, मुब्तदा को इन्ना का इस्म कहा, खबर को इन्ना की खबर कहा। दूसरा जो जिसको इन्ना का इस्म बनाया वो पहले रफा की हालत में था, वो नस्ब में चला गया, इन्नल्लाह। और तीसरी बात माना के अंदर ताकीद पैदा कर, तो रफा और नस्ब। अब देखें अल्लाहु गफूरुन था, इन्ना के साथ आया तो ये बन गया इन्नल्लाह। देखिए इन्नल्लाह गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन। कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। इन जुमलों के साथ इन्ना बढ़ाना है तो मुहम्मदुन रसूलुन है। कोशिश करेगा कौन? कोई कोशिश करें कि इन्ना के साथ जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इन्ना मुहम्मदुर रसूल, इन्ना मुहम्मदुन या इन्ना मुहम्मदन? मुहम्मदन रसूल।
इन्ना मुहम्मदन रसूल, ठीक है। मोहम्मद जो मुब्तदा था अब वो इन्ना का इसम बन गया, तो अब ये बन जाएगा इन्ना मुहम्मदन रसूलुन, इन्ना मुहम्मदन रसूलुन। आगे हुदुन नबियुन, तो हुदुन नबियुन को इन्ना हुदन नबियुन, इन्ना हुदन नबियुन, इन्ना हुदन नबियुन। नबियुन। अगला देंगे ज़ैदुन सगीरुन, इन्ना के साथ इन्ना ज़ैदन सगीरुन, इन्ना ज़ैदन सगीरुन, सगीरुन। इन्ना ज़ैदन सगीरुन। सादुन कबीरुन, इन्ना सादन कबीरुन, इन्ना सादन कबीरुन, इन्ना सादन कबीरुन। तो ये जुमले इन्ना के साथ है। अब इन्हीं के साथ अन्ना भी लगाएंगे तो भी यही होगा। लगाएं जरा, मोहम्मदुन रसूलुन के साथ अन्ना लगाएं तो क्या होगा? अन्ना मुहम्मदन रसूलुन। अमल वही होगा, मानों के अंदर शायद इन्ना और अन्ना का माना तो खैर एक ही है, दोनों जगह पर जो है वो बेशक के माना है, लेकिन अन्ना में केह का माना भी होता है। अन्ना अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो हमने क्या तर्जुमा किया था? मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो के वाला माना अन्ना के साथ। अलबैतु कबीरुन है, तो इसके साथ जब इन्ना आएगा तो ये बनेगा इन्नल बैता कबीरुन, इन्नल बैता कबीरुन, बैतन नहीं आएगा। अब अल मुस्लिम सादिकुन है, तो इसके साथ इन्ना बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? इन्नल मुस्लिमा सादिकुन, इन्नल मुस्लिमा सादिकुन, माशाअल्लाह। अल मुमिनु सालिहुन है, तो इसके साथ क्या बढ़ाएंगे? इन्नल मुमिना सालिहुन, इन्नल मुमिना सालिहुन। अल मुनाफिकु फासिकुन, इन्नल मुनाफिका फासिकुन, इन्नल मुनाफिका फासिकुन। फासिकुन। अब मुअन्नस है, तो मुअन्नस को कैसे करेंगे? अल मुस्लिमतु सादिकतुन था, तो इन्ना के साथ क्या होगा? इन्ना मुस्लिमाता सादिकतुन। सिस्टर देखिए ना, अल के साथ है अल मुस्लिमतु, तो अल रहेगा, नहीं ली जाएगा। इन्नल मुस्लिमाता, जब अल आए तो फिर तनवीन नहीं आती ना, जब अल आ जाए तो फिर आखिर में तनवीन नहीं होगी। तो इन्नल मुस्लिमाता सादिकतुन, इन्नल मुस्लिमाता सादिकतुन, सिंगल हरकत के साथ। अल मुमिनतु सालिहतुन, अब इसकी कोशिश करें, कैसे बनाएंगे? इन्नल मुमिनाता सालिहतुन। देखें, ये सिस्टर कोई बोल रही हैं इन्ना अल मुमिनतन सालिहतुन, मैं ये बात कर रहा हूं जब किसी इस्म के शुरू में हम अल पढ़ते हैं फिर उसके आखिर में तनवीन नहीं पढ़ी जाती, एक बात। दूसरी बात, जब हम मिला रहे होते हैं, एक जुमला पढ़ रहे होते हैं, जैसे इन्ना के साथ मिला रहे हैं, तो फिर इन्ना अल मुमिनता की जरूरत नहीं है, इन्नल मुमिना हो जाएगा, वो हमजा को ड्रॉप कर देंगे। इन्नल मुमिनता सालिहतुन, इन्नल मुमिनता सालिहतुन। अल मुनाफिकतु फासिकतुन, इन्नल मुनाफिकाता फासिकतुन, माशाअल्लाह। इन्नल मुनाफिकाता फासिकतुन। तो अब जमा के अंदर हम देखें तो जमा में हमने पढ़ा है कि अगर रफा की हालत होगी तो अल मुस्लिमून वाव नून के साथ आएगी, नस्ब की हालत हो तो मुस्लिमीन हो जाएगा या नून के साथ। अब याद है किसी वन में पढ़ा था, अगर वाहिद मुस्लिमन हो तो मुस्लिमीन आएगा जमा, और इसी तरह अगर मुस्लिमीन हो तो भी मुस्लिमीन ही होगा, ठीक है। तो अल मुस्लिमु सिंगुलर है, उसका प्लूरल अल मुस्लिमूना, और अल मुस्लिमा सिंगुलर है तो इसका प्लूरल आएगा अल मुस्लिमीना। अब अल मुस्लिमूना के ऊपर अगर इन्ना आए, अल मुस्लिमूना सादिकूना था, इसके शुरू में इन्ना लगाएंगे तो फिर क्या होगा? इन्नल मुस्लिमीना सादिकूना, माशाअल्लाह। इन्नल मुस्लिमीना सादिकूना, इन्नल मुस्लिमीना सादिकूना। अल मुमिनूना सालिहूना,
innal mu'minina صالحون salihuna innal mu'minina salihuna. salihuna Al-munafiquna fasiquna. innal المنافقین munafiqina فاسقون fasiquna. innal munafiqina fasiquna. alhamdulillah یہ ہماری جمع کی پریکٹس بھی ہوگی. ایک دفعہ اس پریکٹس کو دوبارہ کرتے ہیں. المسلمون صادقون, انہ کے ساتھ بولیں. innal muslimina sadiquna صادقون. المؤمنون صالحون. innal mu'minina salihuna صالحون. المنافقون فاسقون. innal munafiqina fasiquna ایک بار پھر. المسلمون صادقون. innal muslimina sadiquna المؤمنون صالحون. innal mu'minina salihuna المنافقون فاسقون. innal munafiqina fasiquna. الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں اب کچھ الفاظ اور بھی ہیں جو انہ کی طرح کام کرتے ہیں. ان کو انہ کی بہنیں کہتے ہیں. معنی دیکھ لیں. انہ کا معنی بے شک, انہ کا معنی کہ, یہ اسپیشل ہے. باقی بے شک والے معنی میں انہ اور انہ دونوں سیم ہے. بے شک یعنی تاکید والا معنی دونوں میں پایا جاتا ہے. انہ میں ایک معنی ایکسٹرا پایا جاتا ہے کہ کا. کأنہ لائک, گویا کے. تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, سملیرٹی کو بتانے کے لیے, گویا کہ ایسا ہے. اور لیکن اردو میں جیسے ہم لیکن بولتے ہیں اس معنی میں لیکن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو البیت کبیر ان سے پہلے اگر انا بڑھائیں تو کیسے بڑھائیں گے؟ innal bayta البیت کبیر innal bayta البیت کبیر. انا کے ساتھ کأن البیت کبیر البیت کبیر ان البیت کبیر. اور لاکنہ کے ساتھ لیکن البیت لیکن البیت کبیر. تینوں جملوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان البیت کبیر کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک گھر بڑا ہے. دیکھیں میں نے بات کی انا کی اسپیشلٹی ہے کہ. بے شک تو انہ کا معنی بھی ہے, کہ خاص ہے جو انہ اور انا کو آپس میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے. تو کہ ضرور لگائیں کہ بے شک گھر بڑا ہے. کہ بے شک گھر بڑا ہے. اگلا کأن البیت کبیر کیا ترجمہ ہوگا؟ جیسا کہ گھر گھر بڑا جیسا ہے. کہ گھر بڑا ہے, بڑا ہے. گویا کہ گھر بڑا ہے. بڑا اور ہے لیکن البیت کبیر لیکن گھر بڑا ہے. لیکن گھر بڑا ہے. تو لکھتے وقت اگر آپ کو کہیں کہا جائے, آپ کا ویسے ریٹن کوئز تو آج کل ہونا ختم ہو چکا ہے, لیکن آپ اس کی پریکٹس کریں اگر لکھنے کی, تو آپ اشارہ یوں بنا سکتے ہیں. ہاتھ تو وہاں اگر ڈرائنگ بنانے بیٹھ جائیں گے تو رفع نصب تو کی سائڈ پہ ہو جائے گا, ڈرائنگ پر فوکس آ جائے گا. تو یہ ڈرائنگ کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ ہاف ایرو جو ہے وہ بنا لیں. کھڑی حالت میں اوپر کی طرف اٹھتا ہوا ہاف ایرو رفع کی علامت بتا رہا ہے, اور لیتا ہوا یہ نصب کی علامت بتا رہا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارے 2 اسباق. اسی طرح گرامر کے چھوٹے چھوٹے اسباق ہونے ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہونے ہیں انشاءاللہ. جی کوشچن ہے؟ جی سر, یہ جیسے کہ ہم نے ابھی یہاں پر مذکر کو جو ہے وہ جمع کے ساتھ ہم نے کیا ہے پریکٹس اس کو, تو مؤنث جمع کے ساتھ اگر ہم اسے پریکٹس کریں گے تو ہماری کیا چینجز آئیں گے؟ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا مسلمتن کی جمع کی کیا پڑھی تھی ہم نے؟ مسلمہ کی جمع مسلماتن. جی, اور اگر ہم اس کے ساتھ یا مسلماتن, یہ اپنی چیزیں آپ اٹھا کے شاپر میں رکھیں, وہ آ رہے ہیں تو یہ جگہ صاف. مسلماتن یا مسلماتن, ٹھیک ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا جب یہ آتے ہیں مسلماتن آئے گا یا مسلماتن. کیا ہم نے پڑھا تھا کہ مسلماتن بھی آتا ہے جمع میں, مسلمات کی جمع میں؟ تو زبر والا نہیں آئے گا. اس کا مطلب جیسے مسلم کی جمع میں مسلمون اور مسلمینہ, یہ 2 آتے ہیں مسلمینہ, اور یہی مسلمین کی جمع بھی آئے گی. یعنی مسلمن ہوگا تو مسلمون, مسلمن ہے تو مسلمینہ, اگر مسلمین ہے تو بھی مسلمینہ ہوگا. ٹھیک ہے. ایسے ہی مسلمتن ہو تو جمع مسلماتن, اور اگر مسلمتن ہوگا واحد تو جمع مسلماتن زیر کے ساتھ, اور اگر مسلمتن ہو تو ڈیفینیٹلی جمع مسلماتن آئے گی زیر کے ساتھ.
लाइक ठीक हो हमारी गया? जो सेंटेंस बन जाएगा इन्नल मुस्लिमातुन स्वादिकातिन। नहीं, इन्नल मुस्लिमातुन क्यों होगा? नसब लाना है ना, इन्नल इन्नल मुस्लिमातु मुस्लिमाती, ती जेर आनी है ना। ठीक है सर, मुस्लिमाती। इन्नल मुस्लिमाती, वो 22वां पारा शुरू होता है जहाँ पे, वहाँ जो आयत है उस आयत को जरा पढ़ें, इसमें आपको ये प्रैक्टिस नजर आएगी। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मुमिनीन वल मुमिनाती, वो सारे यही नसब की हालत में लिखे हुए हैं। जी ठीक है सर, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो इसके साथ ही हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट होता है आज का। अपने इंतखाब को नज़रअंदाज हमने नहीं करना। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है सीखने का, इस सीखने के अमल को हमने जारी रखना है इंशाअल्लाह। और हमने अल्लाह से दुआ मांगनी है, खुद अपने लिए, अपने साथियों के लिए, दोस्तों के लिए, क्लास फेलोज के लिए, कि अल्लाह हम सब की कुरान पढ़ने में, कुरान सीखने में हमारी मदद फरमा। और कुरान की तिलावत का मामूल रखें, कुरान से देख कर पढ़ें, हाफिजे से पढ़ें, जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहें, कि इआदा करना बार बार आपका जो जितनी भी लर्निंग है उसको ताज़ा रखता है। तो आखिर में अल्लाह से ये दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।